MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان. هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ رمضان المبارک کی راتوں میں شروع کیا گیا، اس کا اختتامی مرحلہ ہے۔ ہمارے پاس آج کے علاوہ 2 راتیں باقی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے مکمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، وقت میں برکت عطا کرے، تاکہ ہم جن موضوعات کو لے کر چل رہے ہیں ان موضوعات کو میں آپ کے سامنے مکمل کر سکوں۔ گزشتہ کا جو درس رہا، جو تسلسل کے ساتھ آنے والے ہیں، سمجھنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی کہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں حدیبیہ اور اس کو مکمل کر کے واپس لوٹے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس آنے کے بعد سب سے اہم ترین جو واقعہ ہوا وہ محرم 7 ہجری کا ہے، جو اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر اسی تاریخ کو ہوا۔ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہودیوں کے 3 قبائل جو مدینے میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اب بنو قریظہ کے ساتھ تو وہ معاملہ پیش آیا جو دوسرے کسی قبیلے کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مردوں کو قتل کر دیا کیونکہ ان کی بدعہدی صریح تھی۔ بقیہ جو بچے کچے رہ گئے تھے ان میں بھی، اور خاص طور پر بنو قینقاع اور بنو نذیر میں بھی، وہ لوگ پورے خیبر جمع ہو گئے۔ یوں سمجھیے کہ وہ بھی مدینے سے اسی راستے پہ پڑتا تھا جس راستے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کا سفر آگے چل کے فرمایا تھا۔ اب یہاں پر یہ پورے جتنے بھی بقیہ یہودی ہیں وہ جمع ہو کر
ان کی اہم ترین کوششیں یہ رہی کہ اب کسی نہ کسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بارگی حملہ کر دیں اور اس کے لیے مشرکین مکہ کو بھی شامل کریں، اور انہوں نے کیا بھی ویسے ہی۔ آپ دیکھیں گے غزوہ خندق میں وہی بات ہوئی تھی، لیکن جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو اب معاملہ ڈھیلا پڑ گیا۔ اب یہ بات بالکل حقیقت بن کے سامنے آ گئی کہ قریش کی طرف سے کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا تمہیں۔ یہودی کبھی بھی سامنے آ کے حملہ نہیں کیے، اس وقت بھی نہیں، اب بھی نہیں۔ وہ اصل میں بیک گراؤنڈ میں رہا کرتے تھے، پیچھے رہا کرتے تھے، اور وہ لوگوں کو سامنے لے آتے تھے جن کو ان لوگوں نے کیا کیا تھا، ابھارا تھا اور غلط فہمیاں پیدا کی تھی۔ یہی حال آج بھی ہے، یہی حال اس وقت بھی تھا کہ عموماً یہودیوں کو اور پہاڑی قبائل غطفان وغیرہ کو اسی واسطے وہ لوگ لے کے آئے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں حد سے آگے بڑھنے والے تھے، ورنہ وہ خود آنے والے بہت کم تھے۔ خندق میں زیادہ اکسایا انہی لوگوں نے، اور اس سے پہلے کی لڑائیوں میں بھی یہی لوگ تھے۔ اب دراصل یہ بہت اہم ترین موقع تھا ان لوگوں کے لیے کہ قریش سے کوئی ایک آدمی آنے والا نہیں تھا۔ اب سپورٹ بالکل بھی بند رہے۔ پہاڑی قبائل وغیرہ وہ لوگ بھی جب دیکھے کہ قریش سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی ہمت نہیں کر سکے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر اطلاعات آتی رہی کہ یہودی خیبر میں بھی تیاری کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سازشیں، اسلام کے لیے سازشیں کر ہی رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہاں پر اطراف و اکناف کا ماحول اللہ کے فضل و کرم سے امن و امان کا ہو گیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کرنے کے لیے وہاں سے نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیبر کی طرف پہنچے تو صبح کا وقت تھا، نماز فجر ادا کی اور اس کے بعد خیبر کا محاصرہ کر لیا۔ یوں سمجھیے کہ خیبر ایک جگہ کا نام ہے، لیکن ان میں الگ الگ قلعے بہت زیادہ تھے ان کے پاس، چھوٹے چھوٹے، ایک ایک قبیلے کا ایک ایک قلعہ، فورٹ جسے کہتے ہیں۔ اب اس کے لیے چار دیواری تھی، فصیل تھی، ہر کوئی اپنے قلعے میں مضبوطی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی ایک جگہ ایک قلعے کو فتح کرنے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں تھا، جتنے ہیں ان تمام قلعوں کو فتح کرنا تھا، اور وہ ایک دو نہیں تھے، بلکہ بعض روایتیں شاہد ہیں کہ 14 اور 7 کے اوپر تھے۔ ان تمام قلعوں کو فتح کرنا معمولی بات نہیں تھی، سخت ترین جنگ پیش آنے کا اندیشہ تھا، کیونکہ ان کے پاس مضبوط ترین فصیل تھی، دیواریں تھی، اور کھانے پینے کا سامان بہت زیادہ تھا، ان کو باہر آنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قلعے کا محاصرہ کر کے ان لوگوں سے جنگ کی۔ پہلا قلعہ اور دوسرا قلعہ اس کو فتح ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی، لیکن اس کے بعد 3واں قلعہ جو ہے اس کو فتح ہونے میں بہت دیر لگا، حتیٰ کہ ناممکن سا لگ رہا تھا۔ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا جھنڈا حضرت صدیق اکبر کے حوالے کیا، اور وہ بھی اسی میں بہت زیادہ کوشش کرتے رہے، لیکن فتح نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ ایک صبح بلکہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہے، اور اس کے ہاتھوں اللہ فتح بھی دے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا جب میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش مجھے بھی یہ جھنڈا ملے۔ میں نے کبھی امارت کو نہیں چاہا تھا، کبھی بھی کوئی بھی سرداری کو نہیں چاہا تھا دل سے، لیکن جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہے، اس بات کی وجہ سے میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ کاش کہ جھنڈا مجھے دے دیا جائے۔ اور صحابہ بہت ہی پریشانی کے عالم میں، شش و پنج کے عالم میں گزارے کہ کس کے ہاتھوں وہ جھنڈا ملے گا۔ اور صبح نماز ختم ہوئی تو ہر کوئی دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید مجھے بلائیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی کہاں ہے؟ حضرت علی اس وقت جماعت میں شامل نہیں ہوئے تھے، ان کی آنکھیں درد کر رہی تھی، آنکھوں کا درد آیا ہوا تھا، جسے ہم مڈراسہ کہتے ہیں۔
تو اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی کو بلا کے لاؤ رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت علی لائے گئے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب، اپنا تھوک حضرت علی کے آنکھوں کو لگایا، تو پھر ان کی آنکھیں اچھی ہوتی رہی، یہاں تک کہ ایسے محسوس ہوا کبھی کوئی درد تھا ہی نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک ہے، واقعتاً بہت ہی غیر معمولی ہے، بڑا ہی بابرکت ہے۔ ہاں، ہم تبرک کا کبھی انکار نہیں کرتے، مسئلہ یہ ہے کہ واقعتاً ہو انہی کا، اس سے مسئلہ ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا انہیں دیا اور کہا کہ علی، جنگ کرنے سے پہلے اسلام کی دعوت دینا، اور اگر تمہارے ذریعے سے ایک آدمی بھی اسلام قبول کر لے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس زمانے میں یوں سمجھیے کہ بینس کار جیسے ہیں، بڑی قیمتی سواری۔ کہا کہ اگر تمہارے ذریعے سے اسلام قبول کر لے تو وہ تو سرخ اونٹوں سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اگر ایک کے اسلام کو بھی قبول کر لے تو نجات کافی ہے۔ تو اس واسطے پہلے آپ تبلیغ کرنا، پہلے آپ دعوت دینا اسلام کی، پھر اس کے بعد مقابلہ کرنا۔ حضرت علی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک مقابلہ ہو؟ کہا کہ اس حد تک کہ جب یہ اللہ کے علاوہ تمام معبودوں کا انکار کر دے اور مجھے رسول مان لے، جیسا کہ وہ حدیث میں پہلے ہی پڑھ کے سنایا تھا۔ ہاں، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قتال کروں یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دیں، تمام معبودوں کا انکار کر دیں، صرف ایک معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کو مان لے، اور مجھے محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، مان لے۔ تم اس حد تک جنگ کرو۔ حضرت علی گئے اور مقابلہ واقعی بڑا زبردست مقابلہ رہا، اور انہی میں وہ واقعہ بھی مشہور ہے جو کہ بہت سی روایتوں میں سندن بہت ضعیف ہے، مرحب کا واقعہ۔ یہ بڑا جنگجو بھی تھا اور تقریباً 1000 آدمیوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ خندق میں بھی ایسا ہی ایک شخص حضرت علی کے مقابلے میں آیا تھا، پتہ نہیں کوئی نام بتا سکیں؟ کون بھائی؟ ہاں، عمرو ابن عبد ود، ماشاء اللہ آپ انعام کے مستحق ہیں، آخری تک رہنا ہے، لیکن ہاں بہت زبردست جواب دیا انہوں نے۔ عمرو ابن عبد ود یہ بھی 1000 آدمیوں کے برابر مانا جاتا تھا اس زمانے میں، اور اس کو بھی حضرت علی نے ہی قتل کیا رضی اللہ عنہ۔ اور ادھر بھی مرحب بھی ویسے ہی تھا، یہودیوں کے پاس 1000 آدمیوں کے برابر مانا، جو اس کے مقابلے میں آنے سے بڑے بڑے سورما کتراتے تھے، کیونکہ یقینی تھا کہ موت۔ اور ایسے ہی اس نے بھی نکلا، وہاں پر بھی کیا ہے، دعوت دی ہے، کوئی اپنے بچوں کو یتیم کرنے والا، اپنی بیوی کو بیوہ کرنے والا، اس طرح کے نعرے بازیاں تھیں۔ حضرت علی مقابلے کے لیے نکلے، پہلا وار اس نے کیا جو حضرت علی نے ڈھال پہ روکا، اور دوسرا وار جب کیا ایک ہی وار میں سر تن سے جدا ہو گیا اور وہیں پر تڑپتا ہوا پڑا رہ گیا۔ اب اسی میں دراصل بعض وہ روایتیں ہیں جو بہت مشہور ہو گئی ہیں حضرت علی کے اعتبار سے، حالانکہ صحیح نہیں ہیں، مورخین اس سند میں بہت کلام کیے ہیں کہ وہ جو دروازہ تھا اس کو اٹھا کے ڈھال بنایا حضرت علی نے۔ فتح خیبر میں یہ واقعہ بہت زیادہ خطبہ بھی سناتے ہیں کہ حضرت علی نے ڈھال کے طور پر مرحب کا جب وار آیا تو دیکھا کہ ڈھال وغیرہ سے کام نہیں چلے گا، تو پاس میں ایک دروازہ پڑا ہوا تھا، خیبر ہی کا دروازہ تھا، قلعے کا دروازہ، اس کو حضرت علی نے ایسا ہاتھ لگا کے اٹھا دیا۔ پورے قلعے کا دروازہ معمولی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں قلعے دیکھنے میں نہیں ہیں، آپ ذرا چلے جائیے تھوڑا دوسری جگہ، وہاں پر قلعے بہت زیادہ ہیں، حیدرآباد وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں گولکنڈا کا قلعے کا دروازہ دیکھو کتنا بڑا ہے، کتنا اونچا ہے، قد آدم کا ہوگا، اب اس کو کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا۔ ہاں، یہ بہت دور کی بات ہے کہ اسے اکھاڑ لے اور اس کے بعد اسے ڈھال کی طرح استعمال کرے، اور یہی بات لکھی گئی ہے زیادہ تر کہ اسی وقت حضرت علی نے کیا کیا، ڈھال کے طور پہ وہ دروازہ اٹھا لیا اور اسی سے ڈھال کا کام لیا رکاوٹ کے لیے جو بھی وار کرتے تھے، اور وہ پورے جنگ میں استعمال ہوتا رہا۔ پھر حضرت علی نے جنگ کے بعد اسے ڈال دیا وہیں پر۔ تو کہتے ہیں کہ پھر ہم صحابہ
اسی روایت کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ہم 20 آدمی اس کو حرکت دینے کی کوشش کیے لیکن حرکت نہیں کر سکا. یعنی وزنی ایسے کہ وہ استعمال حضرت علی نے تو ڈھال کی طرح استعمال کیا اسے، جیسے ڈھال ہوتی ہے. ڈھال سمجھتے ہیں نا، ڈھال کیا کرتا ہے؟ ہاں، بچاؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاں، ان لوگوں کے وار سے بچاؤ کے لیے شیلڈ کے طور پہ ہوتا ہے وہ لوہے کی. اب اس دروازے کو تو حضرت علی نے ڈھال کی طرح استعمال کیا تھا، لیکن بعد میں جب وہ انہوں نے پھینک دیا، وہاں پر ڈال دیا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے 20 آدمی مل کر اس کو ہلانا چاہا، حرکت دینا چاہا تو حرکت نہ دے سکے. ہو سکتا ہے کرامتن بھی ہو، لیکن اصل میں ہمیں کیا ہے، سندن بات کرنی چاہیے. تو سند کے اعتبار سے یہ حدیث، یہ روایت بہت ضعیف ہے. ہاں، یہ اتنا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مرحب کو قتل کیا ہے اور بڑا شاندار قتل کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی بہادری دی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ دروازہ اٹھا کے ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کی بات بس تاریخی روایات ہیں، اور اس حد تک نہیں پہنچتے ہیں جس حد تک ایک تاریخی روایت کو بھی پہنچنی چاہیے. بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا ویسے ہی ہوا. بہت جلد حضرت علی نے تمام قلعوں کو فتح کرتے چلے گئے. بعض کہتے ہیں کہ 14 دن سے زیادہ ہوئے، بعض کہتے ہیں کہ تقریباً 10 دن سے زیادہ ہوئے، اور یہ خیبر کے قلعے ایک ایک کر کے فتح ہوتے ہوتے سب کے سب فتح ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا مال غنیمت ملا. اور یہ خیبر کو نکلنے کی ایک وجہ بھی یہی تھی کہ خود رب العالمین نے اطلاع دے دی تھی کہ یہ فتح یقینی آپ کی ہے. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، فرمایا کہ اس میں ہم تمہیں تمام مغانم عطا کریں گے. ہاں، غنیمت کی جمع مغانم، ہم تمہیں ساز و سامان دیں گے. اسی واسطے خیبر میں بے انتہا مال غنیمت ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو اس میں سے حصہ دیا، ہر صحابی کو کچھ نہ کچھ زمین ملی. اس حد تک اللہ کے رسول، یوں سمجھیے کہ بعض صحابہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر مالداری آئی ہی خیبر کے بعد. خیبر تک تو فخر و فاقہ تھا، خیبر کے بعد ہی وہ مرحلہ ہوا جس میں ہر صحابی کو کچھ نہ کچھ دنیاوی ساز و سامان بھی ملا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فتح و نصرت کے ساتھ واپس لوٹے، اور یہاں سے تقریباً یوں سمجھیے کہ یہودیوں کا بھی مکمل خاتمہ ہو گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا بھی دیا کہ جزیرۃ العرب کے اندر پھر یہودی آباد ہی نہ ہوں. ہاں، آخری وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وصیت کی. اور اسی میں یہ واقعہ بھی ہے کہ جو یہودی سردار جس کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں، حوی بن اخطب، ان کی بیٹی صفیہ بنت حوی بن اخطب سے نکاح بھی ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیدیوں کو تقسیم کیا تو ان میں دحیہ کلبی وہ صحابی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی ہیں کہ جبرائیل امین اگر کبھی انسانی شکل میں آتے تھے تو وہ دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے. بڑے خوبصورت نوجوان صحابی تھے یہ، کہ اما عائشہ ایک مرتبہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دکھایا کہ یہ دیکھو فلاں شخص، یہ کون کھڑا ہے؟ اما عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو دحیہ کلبی ہیں. کہا کہ دحیہ کلبی نہیں ہے، دحیہ کلبی کی شکل میں جبرائیل ہے. جبرائیل عمومی طور پر انسانی شکل میں، دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے. تو یہ تقسیم جب قیدیوں کی ہوئی، اس میں صفیہ ان کے پاس آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے اس سے پہلے جویریہ کے واقعے میں رضی اللہ عنہ کے واقعے میں بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم ادا کر کے انہیں چھڑایا اور آزاد کر کے نکاح کیا بعینی، اسی طرح رقم دے کر حضرت دحیہ سے لیا اور امہات المؤمنین میں شامل فرمایا. اور یہ آگے چل کر امہات المؤمنین میں بہت اہم ترین کام دین و اسلام کا اور مسائل کا بہت سا ذخیرہ ہمیں حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب سے بھی ملا ہے. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ جب نکاح کے بعد یہ آئے تو تکریم کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو انہیں غلامی سے آزاد کر کے نکاح کیا، غلامی پہ لونڈی نہیں بنایا بلکہ امہات المومنین میں شامل فرمایا،
اور جب یہ آئی اور سواری پہ بیٹھنے میں مشکل ہو رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے لیے اپنا پاؤں پیش کیا کہ تم یہاں پاؤں رکھو، اپنی ران پیش کی، یہاں پاؤں رکھو، پھر اس کے بعد سواری پہ آگے بڑھو۔ ہاں، عورتوں میں، خواتین میں اور بیویوں کی عزت میں، مسلمان مومنہ عورتوں کی عزت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ تھے۔ یہ ایسے ہی ہے آج کے زمانے میں اگر ہم کہیں کہ بھائی بیوی آئی تو شوہر کیا کیا، کار کا ڈور کھول کے کھڑا ہوا تھا کہ آؤ اندر بیٹھو، ہم چھوڑیں گے اس کو؟ کیا زنموری دے رہے انہیں، بیوی کا چھوگر ہے انہیں، کیا شادی ہوئی کی اس کی؟ ہاں، غلط کوئی بات نہیں ہے اس میں، بیوی کے لیے کیا نا، ہاں، حرام کاری تو نہیں کی، لیکن اصل میں یہ کام ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بے عزتی کی نشانی ہے، حالانکہ یہ عزت اور بے عزتی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ توقیر اور احترام کا مسئلہ ہے۔ عورت کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے، ذلیل چیز نہیں ہے کہ اسے ہر مرتبہ ذلت ہی میں رکھنا ہے۔ ہاں وہ انڈر میں ہیں، ان کے اوپر پردہ ہے، نگہبانی اور نگرانی کے اعتبار سے مرد کو فوقیت دی گئی ہے، لیکن وہ فوقیت اس واسطے نہیں کہ تم بڑے فضیلت والے ہو اور یہ ذلیل ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ ایمان، اسلام، قبولیت، اعمال، ان تمام کے درمیان مرد ہو عورت، اللہ تعالیٰ یکساں قبول کرتا ہے، یکساں ثواب دیتا ہے۔ عورت نماز پڑھے تو 50%، مرد نماز پڑھے تو کیا 100% ثواب ملے گا؟ نہیں، ہر نیکی وہی ہے جو نیکی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے مرد سے، ویسے ہی ہم عورت سے بھی قبول کرتے ہیں، عورت کا بھی وہی احترام ہے۔ آپ کو اگر دی گئی ہے توجہ زیادہ، وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ خرچ کرنے والے ہیں، اسی آیت میں اس کی بالکل تشریح کر دی گئی ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اپنے مالوں سے، اپنی کمائی سے تم ان پہ خرچ کرتے ہو، دیکھ بھال کرتے ہو، اس واسطے ایک درجہ تمہارا اوپر ہے، وللرجال علیہن درجہ۔ ہاں، مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ اونچا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ ذلیل ہیں یا حقیر ہیں، اللہ کی ناپسندیدہ مخلوق ہیں، یا انہیں دبا کے رکھو، انہیں ہمیشہ ٹارچر کرتے رہو، ان کے پاس کیا ہے ذلت آمیز سلوک کرتے رہو، انہیں گالیاں دیتے رہو، ان کے ماں باپ کو حقیر بناتے رہو نا۔ ایک یہودیہ، اور ابھی شادی ہوئی ہے، ایک یہودیہ، وہ لوگ جس کا باپ بھی کٹر یہودی تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہی مارا گیا۔ ہم نے بنو قریظہ میں سنا تھا کہ آخری میں قتل ہونے والا حوی بن اخطب تھا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کیا اس کے گناہوں اور بدعہدی کے پاداش میں، لیکن جب بیٹی آئی اور نکاح کیا، لونڈی بنا کے نہیں رکھا، ہاں، ازواج مطہرات میں شامل فرمایا، اور ان کے ساتھ ایسا بہترین سلوک کہ اگر وہ آئے تو سواری میں چڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو اپنا خود پاؤں مبارک پیش کیا کہ اس پہ تم پاؤں رکھو، ایسا پاؤں ہے تو یہاں پر پاؤں رکھ کے چڑھو، کل صحابہ کے سامنے۔ ہاں، حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول، آپ کو سب سے بھائی فیان ڈالو بھائی، سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ ہاں، آپ بولیں گے میری بیوی سے میں محبت کرتا ہوں، انسان ڈرتا ہے، وہی لور سے بولتا مجھے اس سے محبت ہے، اس سے محبت، شادی نہیں کہ حرام کما پورے بولتا، بیوی کو نہیں بولتا، بیوی سے کترا تھا، کھل کے بولو عوام میں۔ حضرت عمرو بن عاص نے پوچھا سب سے زیادہ کس سے؟ کہا کہ اماں عائشہ سے۔ کہا کہ اللہ کے رسول نہیں، میں مردوں میں پوچھتا ہوں۔ کہا کہ ابو بکر سے۔ اب تم بول کے دیکھو مجھے سسرے سے بڑی محبت ہے، مارا نہیں کھاتے جوتے کھائیں گے، کہ بابا نہیں بولتا تو سسرا بولتا کہ تجھے کروں۔ ہم اصل میں ان رشتوں کو ایسے بنا دیے گویا کہ کیا ہے، سانپ اور منگوس کا قصہ ہے، دونوں ہمیشہ یوں ہی رہتے، حالانکہ یہ رشتے بڑے اچھے رشتے ہیں، اگر آپ نبھائیں انہیں خاندان بہت ہی بہترین ہو جائے گا تمہارا۔ دونوں رشتے نبھائیں، ماں باپ کو ماں باپ کا حق دے، سسرال والوں کو سسرال کا حق دے، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے جو حقوق ہوتے ہیں وہ تو دینا جی۔
خامخواہ ان کی گالیاں، ان کو گالیاں دینا. عموماً شکایتیں اتنی آتی ہیں، کیا کر سمجھ میں نہیں آتا مجھے کہ اللہ نے کچھ دے دیا ہے، ورنہ تو ہے تو ہم کچھ نہیں ہیں. لیکن اتنے کالز آتے ہیں کہ ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے، ہمیں ایسا کیا جا رہا ہے، ہمیں شوہروں سے یہ شکایتیں ہیں، ہمیں دیکھ دیکھ کے ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. ابھی میں ایک میسیج پڑھ رہا تھا کسی خاتون کا، ہاں کہہ رہے ہیں کہ نکاح میں بیٹھے بیٹھے ہماری عمریں گزر گئی، 40 سال کے لگ بھگ ہوئے. آپ بولیں بیان میں آ کے ریجیکٹ کرتے ہیں صرف اس واسطے کہ کیا ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، کیا ہے، خوبصورت نہیں ہے، گوری نہیں ہے، گھر نہیں ہے، گورنمنٹ سروینٹ نہیں ہے، کماتی نہیں ہے. یہ سب ریجیکٹ کرنے کے لیے. پھر معاشرہ کہاں جائے گا؟ بے حیائی میں نہیں جائے گا تو پھر کہاں جائے گا؟ بے حیا لڑکیاں پسند کرتے ہیں ہمارے نوجوان، کمانے والیاں پسند کرتے ہیں، دبلی کمر اور پتلی کمر والیوں کو پسند کرتے ہیں. تو پھر وہ خواتین کہاں جائیں گے جو برقعے میں اللہ رسول کے لیے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں؟ جب ان سے نکاح نہیں کریں گے، ترجیح اسلام کو نہیں دیں گے، پھر ہماری مسلمان خواتین جائیں گی کہاں؟ جو بدکاری اختیار کرتے ہیں، جو کھلے بال کے ساتھ ہنستے مسکراتے کلبوں اور اسی طرح کے مالوں میں پھرتی ہیں، ان کو ہم پسند کرتے ہیں. حالانکہ نمازی ہیں، روزے دار ہیں، بیوی لیکن کیسی ہو؟ ماڈرن ہو، پرانے ڈریس میں ہو، چوڑی دار میں. آ رہے کیا آج ہی نے بڈھی دکھتی. ہم کو تو اسی طرح کے لوگ پسند ہیں. پھر وہ خواتین جو ہمارے ہی بیانات سن کے، ہماری ہی باتیں سن کر اپنی زندگیاں وہاں سے پلٹ کے لے آئی، وہ بھی تھرکتی پھرتی تھی، لیکن اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اسلام کے خاطر اپنے لباس کو درست کر لیا، حجاب کو درست کر لیا، گھر کو درست کر لیا، گھروں میں بیٹھ رہی. اب ان کے لیے رشتے نہیں آ رہے، سالہ گزر رہے ہیں، کوئی 30 کی، کوئی 40 کی، کوئی 50 کی، صرف اس واسطے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس خوبصورتی نہیں ہے. تو پھر جائیں گے کہاں؟ یاد رکھو، اگر یہ چیز مستقلاً ہے تو فساد عظیم فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں. پوری کائنات میں، دنیا میں فساد عظیم ہو جائے گا. وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَظِيمٌ یا فساد کبیر. ہاں، اسلام دیکھو، نکاح کر لو بس، بقیہ چیزیں سب ثانوی، مل گئی تو مل گئی، نہ ملی تو کوئی مسئلہ نہیں. اصل تو دیکھو ان کا اسلام، ان کا ایمان، ان کا قرآن پڑھنا. ہاں، بچی کو ڈھونڈتے ہیں تو دیکھو کتنا قرآن حفظ ہے، 5 وقتہ نمازی ہیں، مسائل معلوم ہیں، قرآن حدیث معلوم ہے. یہ کہاں پوچھا جاتا ہے؟ دیکھا تو پوری خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، یا ڈگریز دیکھی جاتی ہے، یا خاص گھر ہے دیکھا جاتا ہے، یا نہیں تو اچھی کمائی ہے، بہترین جاب ہے بچی کی، تو چلو بھائی آگے چل کر کیا ہے، دونوں کمائیں گے. لا حول ولا قوت. ابھی سے یہ ذہنیت ہے تو پھر ان لڑکیوں کو کون نکاح میں لے آئے گا؟ بولنے کو تو بہت کچھ ہے، اصل میں یہ سیرت کا موضوع ہے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. عقل مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑے ہیں اپنے بچوں کو کرنے والے ہیں، وہ بھی سوچیں. جو خود بڑے ہیں اپنی بیویوں کو تلاش کر رہے ہیں، وہ بھی سوچیں کہ خواتین میں اصل ہنر تو حیا ہے. جی، حیا نہ ہو تو پھر اسے خاتون یا کر عورت یا لڑکی کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. اصل تو حیا ہے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فیہن قاصرات الطرف حور عین. حور عین جو جنت میں ملیں گی، حور عین. اللہ نے اس کی صفت کیا بیان کی ہے؟ حیا ہی بیان کی. وہ ایسی حوریں ہیں قاصرات الطرف، اپنی پلکیں جھکا کے رکھتی ہیں. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ایسی پاکیزہ تر ہیں کہ اس سے پہلے کوئی جن نے انہیں چھوا ہے نہ کوئی انسان نے. یہ پاکیزگی، عصمت ہی تو اصل کیا ہے، جوہر ہے لڑکی کا. تم ان کو پسند کرتے ہو جو سب مس کر کے مس کر دیا ہو، ایسوں کو پسند کرتے جو پاکیزہ تر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو صرف اس واسطے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ دراصل خوبصورت نہیں ہے، گوری نہیں ہے، پتلی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. تو یاد رکھو پھر ملے گا کیا؟ پھر ہماری اولادوں میں کوئی خالد ابن الولید آئے گا، کوئی ابو حنیفہ آئے گا، کوئی امام بخاری آئے گا، کوئی کیا ہے امام ابن تیمیہ آئے گا، کوئی امام ابن القیم پیدا ہوگا. ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں آج. کیوں؟ اصل جوڑے ہی صحیح نہیں ہیں. تو غرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب سے اس حد تک احترام کے ساتھ پیش آیا. ایک مرتبہ امہات المومنین میں سے کچھ انبن ہو گئی تو کسی نے کہہ دیا کہ تم یہودن ہو، اور کیا ہے ان کو کچھ دکھ لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت صفیہ نے فرمایا کہ دوسرے امہات المومنین نے مجھے یہودن کہا ہے. کہا کہ تم یہودن، ان کو بتانا چاہیے تھا کہ تم ہارون کی بہن بھی تو ہو. حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے نا، ان کے رشتے میں آنے والی تھی حضرت صفیہ. اس حساب سے ایک طرح کے بھائی ہوئے. تو کہا کہ تم کو جواب دینا چاہیے تھا کہ تم خاموش کیوں رہو. تو یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عورتوں کی عزت پر حملہ کبھی ہو بھی جاتا تھا تو اسے ٹیکل کرتے تھے، بتاتے تھے کہ دیکھو تمہاری عزتیں ہیں، تمہارے احترام ہیں. تو غرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے آئے تو اس میں تقریباً 15 سے 20 مسلمان شہید ہوئے تھے. اتنے بڑے جنگی میدان میں. یہی تو سب سے بڑی خوبی ہے جو دیکھنے کی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ جنگ ہے دہشت گردی ہے فلاں، ارے بدبختو، پورے سیرت کے جتنی جنگیں ہیں ان سب کو ملا کے دیکھ لو، 1000 سے زیادہ لوگ نہیں مارے گئے. اور تمہارے ایک ہیروشیما ناگاساکی میں جتنے لوگ مارے گئے وہ اب تک کیا جھیل رہے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں پہنچ چکے ہیں ایک بام میں تمہارے. اور آئے دن جو قتل ہوتے ہیں، خود آج کے اندر حالتیں یہ ہیں کہ اگر آپ کاؤنٹنگ کریں ایک سال کا تو کیا کئی ہزاروں میں پہنچ جائیں گے. پھر ہم کو بتا کے کہتے ہو یہ جنگیں تو امن کے لیے ہوئی تھی، اس بات سے اس میں خون ریزی نہیں کے برابر تھی. 15-10 دن لڑائی ہوئی ہو اور بڑی زبردست لڑائی ہوئی ہو، مسلمانوں کی طرف سے 15 لوگ شہید ہوئے تھے اور یہودیوں کی طرف سے 9 پر 3 لوگ مارے گئے تھے. کل ملا کے 15 9 پر 3 کتنا ہوئے تھے؟ ہاں جی 108 لوگ. 108 لوگ تو ایک دنگے فساد میں مار دیتے ہو تم بدبختو. ابھی دہلی میں جو فساد ہوا تھا اس میں کتنے گھرانے چلے گئے. آئے دن گاؤں کشی کے نام پہ جو مارے جا رہے ہیں اسی کی کاؤنٹنگ کر لو. یہ حکومت آنے کے بعد 2014 سے کاؤنٹنگ کر لو، بے حساب لوگ مارے جا چکے ہیں جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. یہ دہشت گردی ہے یا وہ؟ وہاں بڑی بڑی جنگیں ہوئی لیکن قتل نہ ہونے کے برابر رہا، اور وہ قتل بھی بہت ہی ناگزیر حالت میں ہوئے. ورنہ تو امن کا پیغام آ جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. ہاں اتنا احترام انسانیت اور خون کا احترام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب یہاں سے آئے تو وہ وقت بھی آ چکا تھا جس کا وعدہ ہو گیا. کیا وعدہ ہوا تھا؟ حدیبیہ میں ایک وعدہ ہوا تھا نا جی، عمرے کا. ہاں اور وہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا. اگلے سال آپ آ کے کر لیں گے. تو 6 ذوالقعدہ میں وعدہ ہوا کہ اگلے سال. تو 7 ذوالقعدہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے صحابہ کو لے کے. اب صحابہ جو پہلے تھے اس سے زیادہ آنے کے لیے تیار تھے. پہلے تو 1400 صحابہ گئے تھے جن کو حدیبیہ میں روک دیا گیا تھا. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا کہ ہم جا رہے ہیں، عمرہ قضا کہتے ہیں اس کو. وہی عمرہ جو باقی رہ گیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے جائیں. اسی سے ہم نے نکال لیا نماز قضا. نہیں کیا کرتا کہتے ہیں شب برات میں قضا نماز پڑھتا کہتے پورا. پہلے سے جمع کو رب کو پوری پلان. اب پڑھا نا پھر اب آج 27ویں رات نہیں، آج پڑھ لیں گا انہیں جتنے بھی پڑھنا ہے. پھر یا تو شب برات میں پڑھیں گا یعنی تو کیا کریں گا 27ویں کو آؤں گا. پری پلان کئی کہ جی خزا پری پلان خزا کون سی؟ ہاں خزا کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام میں. نماز کا نماز ادا ہے، خزا ہوتی ہی نہیں. یہ خزا کا تصور رکھنے سے ہی یہ پورے پرابلمس آئے. ہاں نماز چھوڑو بالنیہ، شب برات میں پڑھنے کا کرو. بھائی جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹی 2-3 مرتبہ مستند ترین روایتوں میں تو ہمیں ملتا ہے 2-3 دفعہ وہ فوری ادا کر لی گئی. چھوڑنے کا سوال ہی نہیں ہے. انتہائی کوشش کے باوجود چھوٹ گئی، وقت نکل گیا. اٹھو تو وہی وقت ہے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول میں نے سو گیا، نیند لگ گئی اور سورج طلوع ہو گیا یعنی فجر قضا ہو گئی. کہا کہ وہی وقت ہے تمہارے لیے ادا کر لو.
مسئلہ ختم. نیند میں تھا، آپ کیا کریں گے؟ ہوش تو نہیں تھا. اور یہی حال خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا. جب ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، تھکان بہت زیادہ تھی، حضرت بلال کو کہا کہ بلال دیکھ لینا، ذمہ داری تمہاری ہے نماز فجر کو اٹھانے کی. کہا کہ اللہ کے رسول بہت بہتر. اور اس کے بعد وہ بھی انتظار کرتے رہے، لیکن تھکاوٹ تھی، سفر کا میدان تھا، اب کیا کریں گے؟ لمبی مسافت تھی. آخر کار نیند لگی گئی، آخری وقت میں نیند لگ گئی. اب آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو رہے ہیں. اب کسی کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ جا کے بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے، نماز ہے، کیونکہ رسول ہیں. یہاں تک کہ حضرت عمر کے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ کیا ہے، قریب جا کے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے تو اللہ کے رسول خود اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ سورج طلوع ہو چکا ہے. کہا کہ فوری نماز کی تیاری کرو. حضرت بلال کو بلایا، پوچھا کہ بلال میں نے تم کو ذمہ داری نہیں دی تھی؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جس اللہ نے آپ کو صلا دیا اسی اللہ نے مجھے بھی صلا دیا. میں تو انتظار کیا، اب اس کے بعد بھی نہیں کر سکا تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فوراً ادا کر لیا، مسئلہ ختم. اور بعض علماء تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ یہ قضا ہی اس واسطے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں رکھی تاکہ امت کو نمونہ مل جائے کہ جب بھی نماز چھوٹے پہلی فرصت میں نماز ادا کر لو، مسئلہ ختم. اسے ملا کے آج کی نماز ایک، ابھی کل چھوڑوں گا نا، پرسوں چھوڑوں گا نا، وہ پورے ملا کو رکھ لے کو شب برات آنگی ایک بار، تب تک انہیں زندہ رنگا بول کو لکھ کو لے کو آیا ہے. پھر شب برات میں انہیں ایک نمازاں پڑھی آگتے. لا حول ولا قوت الا باللہ، کھلواڑ ہے. قضا نماز کے اعتبار سے کوئی تصور نہیں ہے. چھوٹ گیا، جیسے ہی موقع ملا پڑھ لو، مسئلہ ختم، جمع کے رکھنے کا سوال ہی نہیں. یہ قضا عمرہ اس واسطے ہو رہا تھا، زبردستی یہ قریش روک دیے کہ نہیں جا سکتے، تو اس واسطے اہل سیر نے اسے قضا کا نام دیا. بہرکیف عمرہ ادا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو 2000 کے قریب ہو گئے تھے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جیسے ہی قریب آئے، وعدے کے مطابق قریش بھی کیا کیے، اپنے تمام خاندان کو لے کے بالکل مکے سے باہر وادی میں چلے گئے. لیکن وہ دیکھ رہے تھے 3 دن کے لیے اصل میں ان کا وعدہ تھا کہ ہم خالی کر دیں گے. اب اس وعدے کے تحت چلے تو گئے تھے، لیکن دل میں بڑا ہی کیا ہے، شش و پنج میں مبتلا تھے کہ ہوگا کہ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے، کیا کر رہے ہیں. اب اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے تو صحابہ اس شان سے داخل ہوئے، کئیوں نے کہا کہ آج تو کیا ہے، ہمارے لیے فتح کا دن ہے، اور ہم دراصل آج بہترین طور پر مسلمان ہو کے بتائیں گے کہ کیسے عمرہ. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوش میں تھے. بتایا کہ تم ایسا کرو کہ طواف میں جب پہلے راؤنڈ، 2 راؤنڈ، 3 راؤنڈ، اس میں تم کیا کرو، رمل کرو. رمل کہتے ہیں اس طرح بھاگنے کے انداز میں طواف کرنے کو. وہ سنت آج تک باقی ہے. آج بھی کوئی عمرہ یا حج کرتا ہے اور طواف پہلے کرتا ہے تو طواف کے پہلے 3 راؤنڈ ہے نا، وہ رمل کرنا چاہیے، یعنی ایسے چلنا چاہیے گویا کہ آپ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. بقیہ جو 7 میں 4 باقی ہے نا، اس میں نارمل کرنا چاہیے. اور اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ بعض لوگ رمل تو سن لیتے ہیں لیکن کس کے لیے نہیں جانتے. عورتیں بھی آ کے رمل کرتی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. مردوں کے لیے ہے یہ ایکشن. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے بتایا کہ یہ جو جھانک کے دیکھ رہے تھے پہاڑیوں پر سے، وہ لوگ سوچے کہ صحابہ جو اندر گئے ہوئے ہیں، یہ لوگ مدینہ جا کے وہاں پر صحیح خوراک نہیں ملی، کہیں صحیح کھانا نہیں ملا، آب و ہوا سیٹ نہیں ہوئی، یہ کمزور ہو گئے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو بتاؤ کہ پہلے سے زیادہ ہم طاقتور ہیں، تو تم سب رمل کرو. تو جب یہ لوگ اچھلتے کودتے اس طرح کیے رمل، تو ان لوگوں نے کہا ارے باتیں غلط ہیں، ہمارے لوگوں نے آ کے کہی تھی کہ مسلمان بڑے کمزور ہو گئے، کھانا پینا صحیح نہیں ہے مدینے میں، حالانکہ یہ تو کیا ہے بڑے مضبوط لگ رہے ہیں. اسی طرح ایک کھندے کا کھلا رکھنا بھی استباع کہلاتا ہے، یہ اس واسطے کہ معلوم ہو جائے بندے کو کہ ہم کیسے ہیں. ہاں، تو ایک سیدھے طرف سے کیا ہے، نیچے سے احرام کا کپڑا لے کر کھاندا کھلا، ہاں، پھر نیچے سے لے کر آپ اوپر ڈالتے بائیں طرف میں، سیدھے طرف کا کھاندا کھلا رکھیں. اور اس سے پھر استباع بھی، اس میں رمل بھی کریں تو وہ ایک فوجی انداز نظر آتا ہے کہ کیا ہے. اب یہ تمام چیزیں اسی واسطے تھی کہ وہاں وہ دیکھ رہے تھے اور اللہ کے رسول نے کہا ایسے ہی کرو تم عمرہ.
تو وہ عمرے کی سنت ایسے ہی باقی رہ گئی. آج تک بھی کوئی بندہ جاتا ہے تو رمل اور استباء. اور اس میں بھی کیا ہے غلط فہمی کیا ہوتی ہے بندے کو, جب یہ کرتا ہے طواف میں تو پھر اس کے بعد 2 رکعت جو نماز ہوتی ہے وہ اسی استباء میں کھڑا ہو جاتا ہے, حالانکہ کھندا کھلا رکھ کے نماز ادا نہیں ہوتی. ہاں, ناف سے لے کر گھٹنے تک ہمارا سطر ہے, لیکن نماز کے لیے ایک ایڈیشنل سطر ہے, وہ ایک کھندے کو مونچھنا. ہاں, کتنا بھی کم کپڑا کیوں نہ ہو لیکن کھندا ڈھکا ہوا ہوگا مرد کے لیے. تو جیسے ہی وہ طواف ختم کرتا ہے وہ یہاں سے نکال لینا چاہیے اور کھندے کو دونوں کھاندوں کو جھاپ لینا چاہیے, پھر نماز میں کھڑا ہونا چاہیے. اسی طرح صحیح میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جھانک کے دیکھ رہے ہیں, بتا دو انہیں. تو دوڑ کے صحیح میں کیا کرنا, ایک گرین لائٹ ہوتی ہے, آپ جا کے دیکھیں گے وہاں پر جو کرنے والے, دوسرا گرین لائٹ ہوتا ہے, ان دونوں گرین لائٹ کے درمیان تھوڑا سا بھاگنا چاہیے. بقیہ جو سفر ہے صفا اور مروہ سے وہ سفر نارمل طے کرنا چاہیے. اب بندے کو خیال آتا ہے آج کون دیکھ رہا ہے, نہیں, یہ ایک سنت بن گئی, کیونکہ اس وقت وہ دیکھ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھاگ کے بتاؤ. اور یہ بھی صرف مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتیں نارمل حیثیت سے جیسے چلیں گی, ان میں حیا ہونا ہے, تو اس واسطے ان کے لیے نہیں ہے, مردوں کے لیے. اس طرح صحابہ عمرہ ادا کیے, اور ان لوگوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہلے سے زیادہ تنومند ہیں اور پہلے سے زیادہ صحت والے ہیں, تو وہ تمام افواہیں جو پہلے سے یہودیوں نے اڑا کے رکھے ہوئے تھے وہ تمام کے تمام چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق 3 دن رہے, عمرہ ادا کیا, اور پھر اس کے بعد اپنے صحابہ کو واپس لیا, پھر مدینہ منورہ کی طرف چل دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے پھر ریٹرن, تو اب آ گیا وہ موقع جو فتح مکہ کا ہے. اور اسی کے درمیان ایک اور جنگ بھی ہوئی جو جنگ موتا کہلاتی ہے. یہ 2 باتیں میں کہہ کے ختم کر دوں گا کیونکہ ہمارے پاس زیادہ وقت بھی نہیں ہے, اور تفصیلات صرف 2 دن باقی ہیں. اس اعتبار سے یہ دونوں کے اہم ترین باتیں سن لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس آئے تو معلوم ہوا کہ بعض رومی قبیلے کے, بعض روم کے لوگ حملے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. اور اس کا کاز یہ ہوا کہ حضرت عمرو بن امیہ الزمری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر بھیجا کہ بصرہ کے حاکم تک پہنچاؤ. لیکن بصرہ کے راستے ہی میں انہیں ایک سردار جو قبیلے کا بڑا تھا, یا یوں کہہ لیجئے کہ بصرہ ہی کا حاکم تھا, اس نے قتل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ یہ بات کا رنج تھا کہ جو سفیر ایمبیسڈر بن کے جاتے ہیں نا, وہ انٹرنیشنل قانون کے مطابق قتل نہیں کیے جاتے. آج بھی وہی ہے, کیونکہ ایمبیسڈر اصل میں ہوتے ہیں امن یا ایک دوسرے سے مذاکرات کے لیے. اگر وہی لوگ قتل ہو جائیں یا ان کو امن نہ دیا جائے تو پھر دنیا میں امن قائم کرنے کے سلسلے میں جتنے اصول ہیں سب کے سب بالکل بھی برباد ہو جائیں گے. تو اس واسطے اس وقت بھی اصول تھا, آج بھی ہے, کوئی کہاں سے کسی ملک سے سفیر بن کے آتا ہے, باوجود وہ غصہ دلائے یا کچھ بھی کہے, لیکن اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کے جا رہے تھے, اور اس بدبخت نے کیا کیا, بغیر کسی کاس کے لیٹر لے کے پڑھنے کے بجائے قتل ہی کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کو تیار کیا اور کہا کہ جاؤ اس کا بدلہ لو. میرے سفیر کو قتل کرنا جنگی جرم ہے, اور اس کو پوچھنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ کل یہ مسلمانوں کو کمزور نہ سمجھے. اب یہ 3000 کا لشکر تیار ہو کے نکلنے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو, سب سے پہلے اس جھنڈے کو لے جانے والے جعفر بن ابی طالب ہیں. اگر یہ شہید ہو جائیں تو زید بن حارثہ لے لیں, اگر وہ بھی شہید ہو جائیں عبداللہ بن رواحہ لے لیں, پھر اس کے بعد کوئی ان میں سے سردار بننا چاہے تو مسلمان جس پہ اتفاق کر لے وہ لے لیں. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ جو سواری پہ پاؤں رکھ چکے تھے رونے لگے. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہوا, کیا قتل سے یا شہادت سے ڈر گئے؟ کہا کہ نہیں,
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر جعفر بن ابی طالب کا قتل ہو گیا تو زید بن حارثہ لے لیں، زید بن حارثہ کا قتل ہو گیا تو عبداللہ ابن رواحہ لے لیں، عبداللہ ابن رواحہ اگر قتل ہو جائیں تو پھر امت جس پہ اتفاق کرے وہ سردار بنے، تو میں سمجھ گیا کہ یہ تینوں قتل ہوں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یہ واقعہ ہو کر رہے گا، اور مجھے ڈر یہ بات کا نہیں ہے کہ میں مدینہ پھر واپس نہ آ سکوں گا، یا میری بیوی بچوں کے پاس میں واپس نہ آ سکوں گا، یا دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، بلکہ ڈر صرف یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو بھی مرے گا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جہنم کے اوپر سے اسے گزرنا ہوگا، اس وقت میری حالت کیا ہوگی؟ یا رب، وہ صحابہ جو اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں، شہادت کی منزلت انہیں ملنے کو تیار ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ ہم شہید ہوں گے، پھر بھی جہنم کا ڈر دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ یہ طٰہٰ کی آیت جس میں رب کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر کوئی جہنم سے اوپر ہی سے گزر کے جنت جانا ہے، کتنا بڑا جنتی کیوں نہ ہو، راستہ اس کا جہنم کے اوپر سے ہے، جو اسے ہم کہتے ہیں فلسرات کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ مریم کے اندر، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، ہاں ہر کوئی اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ اب اس کے اوپر سے گزرتے وقت پتہ نہیں میری حالت کیا ہوگی، جہنم کے اوپر سے ہی تو گزر کے جنت کو جانا ہے۔ یہ ہے اصل جو رونے کا سبب ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیار بھری نصیحتیں کی، انہیں بتایا کہ شہادت کا کیا مقام ہے۔ پھر اس کے بعد یہ لشکر نکلا، اور ادھر جب قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ ہم جو سمجھ کے آئے تھے مقابلہ ایک قبیلے سے ہے، اطراف میں روم کا بادشاہ موجود ہے جس کے پاس تقریباً 1.5 لاکھ کی فوج ہے، اور کل یہاں کی فوج اور وہاں کی فوج ملا لیا جائے تو تقریباً 2 لاکھ کی فوج مقابلے کو ہے، اور یہاں آنے والے صحابہ 3000 ہیں۔ مقابلہ کیا ہے؟ مقابلہ ہی نہیں ہے۔ 3000 کہاں، 2 لاکھ کہاں؟ بعض صحابہ ایک جگہ رک کے مشورہ کرنے لگے کیا یہ اطلاع ہم اللہ کے رسول کو دیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ بعض صحابہ نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کریں گے کہ ایک اور فوجی دستہ بھیجا جائے، جب تعداد اچھی خاصی ہوگی پھر حملہ کریں۔ عبداللہ ابن رواحہ نے کہا کہ کیا ہو گیا لوگوں، کس کی تلاش میں آئے ہو؟ پوچھا کس کی تلاش میں آئے ہو؟ واپس جانے کے لیے آئے ہو؟ شہادت کے لیے آئے ہو؟ واپس جانے کے لیے آئے ہو تو پھر آنا ہی کیوں ہوا؟ اصل شہادت کے لیے آئے ہو تو وہ شہادت تو تمہیں پکار رہی ہے۔ ہم 3000 ہیں یا 3 ہیں، اس سے کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اگر ہماری شہادت پکی ہے تو پھر ہمارے لیے کیا موقع ہے کہ ہم بیٹھ کے انتظار کریں؟ بس یہ خطبہ دینا تھا۔ یوں سمجھیے کہ جتنے صحابہ تھے، جتنے لوگ شش و پنج میں پڑے ہوئے تھے، ان کا ایمان تازہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ چلو اب جو بھی ہوا ہم اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے، 3000 ہیں یا اس سے کم ہے، اگر ہمیں کچھ بھی نہ ملا تو شہادت تو مل ہی جائے گی جس کی تمنا میں ہم جی رہے ہیں۔ تو مقابلہ ہوا، دوسرے دن بڑا زبردست مقابلہ ہوا، حتیٰ کہ پہلے حضرت جعفر جھنڈا لے کے نکلے۔ 3000، 2 لاکھ، کہاں یہ کہاں وہ۔ ہاں بعض صحابہ تو کہتے ہیں کہ ہم جب لشکر میں گئے تو ایک لشکر کا ایریا ہوتا ہے نا جی، ایک دشمن کا ہوتا ہے، ایک کیا ہے اپنا ہوتا ہے، ادھر ہم ہیں اور ادھر دشمن ہے، اور مقابلہ شروع ہوا جب گھمسان کا رن پڑا اور دونوں لشکر ایک دوسرے میں مل گئے تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ مسلم لشکر ہے کہاں۔ صحابہ کا 3000 جب 2 لاکھ میں اندر چلے جائیں گے تو پھر معلوم کہاں ہوگا کہ کہاں ہے مسلمان۔ ہر کوئی اپنے اپنے ذاتی الگ الگ جنگ لڑ رہے تھے، ہر کوئی کے لیے 10 15 لوگ چھائے ہوئے تھے، انہی سے لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت جعفر جو ہیں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، کیونکہ جنگ میں سب سے اہم ترین مقام وہی ہوتا ہے جن کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے، تاکہ جھنڈا گر جائے تو فوجیوں کی ہمت پست ہو جائے۔ تو وہ جھنڈے ہی کی تلاش میں حضرت جعفر جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے، تو پہلا وار کرنے والا اسی ہاتھ پہ وار کیا جہاں سے گر کے جھنڈا گرنے والا تھا، ہاتھ گرا اور انہوں نے دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا، دوسرا بھی اس نے کاٹا تو پھر اپنے سینے سے پکڑ لیا، یہاں تک کہ شہید ہونے والے تھے اور جھنڈا گرنے نہیں دیا۔ جیسے حضرت زید بن حارثہ نے دیکھا انہوں نے لے لیا، ان کا بھی وہی حال ہوا، یہاں تک کہ عبداللہ ابن رواحہ نے لے لیا، ان کا بھی وہی حال ہوا، یہاں تک کہ وہ جھنڈا گرنے نہ پایا، حضرت خالد ابن الولید نے اٹھا لیا۔
ہاں، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا سلسلہ جاری تھا، صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پورا منظر دکھا رہا تھا کیا ہو رہا ہے، جیسے ہم یہاں بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں وہاں کی نیوز، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا میدان جنگ دیکھ رہے تھے اور صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا کہ اللہ رحم کرے، ابھی جعفر طیار نے شہادت پائی، پھر تھوڑی دیر وقفہ گزرا کے کہا کہ زید بن حارثہ نے بھی شہادت پائی، پھر تھوڑی دیر گزرا کے کہا کہ عبداللہ ابن رواحہ نے بھی شہادت پائی، پھر حضرت خالد بن الولید نے جھنڈا لیا تو کہا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اب جھنڈا اٹھایا ہے۔ اسی دن سے حضرت خالد بن الولید کا نام سیف اللہ پڑ گیا، اللہ کی تلوار۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا تھا۔ اور ادھر کہا کہ جب دونوں بازو حضرت جعفر کے کاٹ دیے گئے، اسی حالت میں وہ اللہ کے سامنے پیش ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے دو بازو کے بدلے اللہ نے جنت میں دو پر دیے، اور ان پروں سے وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے پھرتے، تو اسی سے جعفر الطیار کا لقب ملا، اڑنے والا۔ حضرت عمر تو جب عبداللہ بن جعفر کو کبھی کبھی بلاتے تھے تو کہتے تھے کہ اے وہ بیٹے جس کے باپ کو اللہ نے دو پر دیے ہیں جنت میں اڑنے کے لیے۔ یہ مشہور تھا صحابہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت میں دو بازو کے بدلے دو پر دیے، اور ان پروں سے وہ پوری جنت میں پھرتے ہیں۔ اور ادھر یہ منظر ہو رہا تھا، ادھر حضرت خالد بن الولید کے ہاتھ میں جیسے ہی جھنڈا آیا، انہوں نے پھر صحابہ کو ایک نئے طرح سے ترتیب دیا۔ وہ 3000 ہی صحیح، لیکن انہوں نے دکھایا ایسے کہ بہت بڑی کمک آئی ہے اور بہت بڑی فوج کی حیثیت سے ہمیں مدد مل گئی ہے۔ وہ ترتیب بدل دی، جہاں جیسے کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ وہ جنگی طور پر جو اس زمانے کے جو اصول ہیں وہ ہمارے ذہن میں نہیں آئیں گے۔ ہمیشہ 3 گروہوں میں تقسیم ہوتی تھی فوج، ایک میمنہ ہوتا تھا، ایک میسرہ ہوتا تھا، ایک قلب ہوتا تھا، ایک سیدھے ہاتھ طرف کا لشکر ہوتا تھا، ایک بائیں ہاتھ طرف کا لشکر ہوتا تھا، ایک درمیان میں جہاں سپہ سالار رہتا تھا، اور اس میں بھی ترتیب الگ الگ ہوتی تھی۔ تیر انداز پیچھے ہوتے تھے، سوار سامنے نہیں آتے تھے، پھر پہلے پیدل ہوتے تھے۔ تو یہ ترتیب انہوں نے کیا کیا، دوسرے دن جب آئے تو بالکل ترتیب الٹ دی، اور ایسے ترتیب بنایا جس سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کل والے لوگ کہیں چلے گئے اور آج کوئی نئی فوج آئی ہے۔ اس سے ایک طرح کا کیا امپریشن جو ہوا کافروں پر وہ بڑا سخت ہوا۔ ویسی حالت میں بھی حضرت خالد بن الولید لڑتے 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 اس حیثیت سے آئے کہ وہ 3000 ہی جیت پائے 2 لاکھ کے مقابلے میں۔ 2 لاکھ کے مقابلے میں تقریباً یہ 3000 جیتتے ہوئے آئے۔ صحابہ نے انہیں استقبال کیا بڑے ہی شاندار طریقے سے، اور حضرت خالد بن الولید اسلام لانے کے بعد یہ پہلا معرکہ تھا، کیونکہ پچھلے حدیبیہ کے بعد اسلام لائے تھے، اس کے بعد کوئی جنگ نہیں آئی تھی، ابھی اسی جنگ میں شریک ہوئے۔ تو صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا خطاب دیا ہے۔ یہ ایسا پڑا، اس کے بعد پھر زندگی بھر پوری تاریخ میں بغیر نام کے بھی کسی کو لکھا جائے کہ سیف اللہ، وہ صرف خالد ابن الولید ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جیسے لقب اپنے حبیب کے ذریعے دیا، ویسے ہی فتوحات بھی ان کے ہاتھوں پہ لکھی۔ کوئی ایسا معرکہ نہیں ہے جس میں خالد ابن الولید شریک ہوئے ہوں اور شکست کھایا۔ جتنے معرکے، جتنے جنگ ہوئے اس کے بعد، کا صدیق اکبر کے زمانے میں ہو یا حضرت عمر کے زمانے میں، ہر ایک فتح پر ختم ہوا، یہاں تک کہ ان کو کوئی شہید کرنے والا بھی پیدا نہیں ہوا۔ پوری زندگی جنگوں میں گزری، لیکن وہ شہید نہیں، جیسے عام موت ہوتی ہے ویسے ہی عام موت، طبعی موت ہوئی۔ حضرت خالد ابن الولید جب آخری میں بیمار پڑے، وفات کا موقع آیا تو رو رہے تھے۔ حضرت ابن عباس وغیرہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، ابن عمر وغیرہ۔ کہا کہ آپ کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا، آپ اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے لٹائے، پھر جاتے وقت رونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے لیے تو فلاں خوشخبری، فلاں خوشخبری، فلاں خوشخبری ہے۔ کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اپنی پوری زندگی جنگوں میں گزاری، اور میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی زخم، کوئی وار کا زخم نہ پڑا ہو، لیکن آج میں شہید ہونے کے بجائے نارمل موت، طبعی موت مر رہا ہوں۔ کاش کہ میں شہید ہوتا، مجھے شہادت مطلوب تھی، لیکن مجھے شہادت نصیب نہیں ہو رہی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔
تو حضرت ابن عباس یا ابن عمر بڑے پتے کی بات کہے، انہوں نے کہا کہ خالد آپ سوچیں، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار قرار دیا، اگر آپ کو کوئی شہید کرتا تو پھر اللہ کی تلوار ٹوٹ جاتی، پھر کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ آپ کو کوئی قتل کر دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ اللہ کی تلوار کبھی نہیں ٹوٹتی، تو اسی واسطے آپ کو میدان جنگ میں موت نہیں آئی، لیکن آپ کے کارنامے اتنے بلند ہیں، اتنی خوشخبریاں آپ کے لیے ہیں، تو آپ تو کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل راضی ہونے والے بندوں میں سے ہیں۔ اس طرح حضرت خالد بن الولید کی وفات ہوئی، جو آگے چل کر حضرت عمر کے دور خلافت ہوئے۔ بہرکیف اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، یہاں تک کہ نیوز آئی۔ اب یہ نیوز تھوڑا سا کیا ہے، ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا، تب بات سمجھ آئے گی فتح مکہ کیسے شروع ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں جب دفعات لکھی، جب معاہدے کے اگریمنٹس ہوئے، اس میں ایک اگریمنٹ میں بات کیا تھی کہ ایک تو ہے 10 سال تک جنگ نہ ہوگی، دوسری بات یہ تھی کہ جو مسلمانوں کا دوست بننا چاہے وہ بن جائے، جو مشرکین کا بننا چاہے وہ بن جائے۔ تو مسلمانوں میں سے کون سا قبیلہ مسلمانوں کی طرف آیا؟ جی بنو خزاعہ، ماشاءاللہ آپ بھی مستحق انعام ہیں آپ۔ اور ادھر مشرکین کی طرف کون گیا تھا؟ بنو بکر۔ تو بنو بکر اور بنو خزاعہ میں ایک پرانی رنجش تھی، اسی واسطے یہ اللہ کے رسول کی سپورٹ میں آئے تو انہوں نے کیا کیا، مشرکین کی سپورٹ میں چلے گئے۔ پرانی وہ خاندانی دشمنی بولتے، دیکھو جاتی نہیں وہ بہت جلدی، ایسا ہی ان لوگوں کا معاملہ تھا، بنو خزاعہ اور بنو بکرہ۔ اب یہ بنو بکر تو ادھر آ گئے مشرکین کی طرف، اور ادھر بنو خزاعہ، میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ نوٹ کر کے رکھو، یہی بات آگے چل کر سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اب تھا 10 سال تک ہم جنگ نہ کریں گے کا مطلب کیا تھا؟ ہم بھی نہیں کریں گے، ہمارے دوست بھی نہیں کریں گے، اور ہم پر بھی حملہ نہیں کرنا، ہمارے دوستوں پر بھی حملہ نہیں کرنا۔ لیکن ان لوگوں کی پرانی رنجش تھی، تو انہوں نے کیا کیا، ایک رات، ابھی 17-18 مہینے نہیں گزرے تھے، حدیبیہ 6 میں ہوا، یہ 8 چل رہا تھا، رمضان المبارک سے تھوڑے دن پہلے ان بدبختوں نے کیا کیا، بنو بکر نے مشرکین کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ کا اچھی طرح قتل کیا حرم کے اندر۔ حالانکہ بنو خزاعہ مسلمانوں کی طرف تھے، مسلمانوں کو مارنا بھی ایک ہی تھا، بنو خزاعہ کو مارنا بھی ایک ہی تھا، ہاں معاہدے کے طور پہ، حالانکہ وہ بھی مشرکی تھے، لیکن وہ دوست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے تھے۔ اب بنو خزاعہ اور بنو بکر پہلے سے جو دشمنی تھی، اس دشمنی کو نکالنے کے لیے کیا کیا یہ لوگ، بنو خزاعہ پہ حملہ کیا، اور اس میں مشرکین ساتھ بھی دیے۔ اب بنو خزاعہ میں جو بچا وہ روتے پیٹتے مدینہ پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی دوستی قبول کیے، لیکن ان بدبختوں نے ہم پہ حملہ کیا، اور ہمیں رات کے موقع پر چھپ کے مارے، ہمارے اتنے آدمی قتل کیے، حتیٰ کہ حرم جانے کے باوجود بھی ہمیں نہیں چھوڑا، حرم میں بھی مارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا، یہ تو گویا کہ معاہدہ توڑنے کا اعلان تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر لکھا کہ 10 سال جنگ نہیں ہوگی، یہ معاہدہ ہو چکا ہے، پھر بھی تم میرے حلیف کے اوپر حملہ کیا۔ اب تقریباً 20 آدمی مارے گئے تھے بنو خزاعہ کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 20 آدمیوں کی دیت ادا کرو۔ بنو خزاعہ کو، بنو بکر اور مشرکین دونوں مل کر بنو خزاعہ کو 20 آدمیوں کے 100 اونٹ، تو کتنے ہو گئے؟ 2000 اونٹ ادا کرنا ہے تم، یا نہیں تو پھر جنگ کا اعلان کر دو۔ اب ان بدبختوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول کیا کر سکتے ہیں، بہت زیادہ کیا کر لیں گے، شیطان نے انہیں ڈال دیا تھا بربادی کا موقع، وہ جو بولتے ہیں نا جی، ہاں ایک مشہور مقولہ ہے نا، گیدڑ کو موت آئی تو نہیں معلوم دیتا، ہاں شہر کی طرف بھاگتا گتے، ویسا ان لوگوں کو بربادی آنے والی تھی۔ اگر وہ دیت ادا کر دیتے نا، بچ جاتے، فتح مکہ پتہ نہیں پھر کب ہوتا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ہم دیت ادا نہیں کریں گے، آپ جو چاہیں کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان کر دیا کہ اب ہمیں مکے کی طرف نکلنا ہے جنگ کے لیے، کیونکہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ اب معاہدہ جب ٹوٹ گیا اور معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کی تیاری کا حکم دے دیا گیا ہے، اور پتہ نہیں کہ فوج کیسے آئے گی، تب جا کے ان کو ادراک ہوا کہ ارے ہم نے بہت بڑی غلطی کی، پتہ نہیں اب صحابہ کتنے ہوں گے،
اب دراصل ابو سفیان جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، وہی سردار تھے مشرکین کے اس وقت، وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ خود نکلے، مدینہ پہنچے، دیکھا کہ اللہ کے رسول سے ملنے کی تو تاب نہیں ہے، سوچا کہ ابو بکر سے ملیں گے۔ حضرت ابو بکر کے پاس گئے، کہا کہ تم سفارش کرو، اللہ کے رسول معاہدے کی تجدید کر دیں، جنگ کے لیے نہ آئیں۔ صدیق اکبر نے کہا کہ میری سکت نہیں ہے کہ میں اللہ کے رسول سے بات کروں آپ کے بارے میں، میری سکت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ کوئی نہیں مل رہا ہے تو عمر کے پاس گئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ وہ اللہ کے دشمن میرے پاس آ کے سفارش کے لیے کہہ رہا ہے، میرے پاس اگر ڈھال بھی رہے گی تو پھر اسے جنگ کرتے رہوں گا، میرے سے کبھی توقع نہ کرنا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی کے پاس آئے، حضرت علی نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اپنی بیٹی کے پاس پہنچے جو حضرت ام حبیبہ تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ہاں ابو سفیان کی بیٹی ہے یہ، تو اپنے بیٹی کے پاس آئے۔ بیٹی نے عزت و تکریم تو کی لیکن اس معاملے میں کوئی ہیلپ نہیں کی۔ آئے بیٹھنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا، کئی سال بعد ملاقات ہو رہی ہے بیٹی سے، لیکن باپ کا احترام ایک طرف، اللہ کے رسول کا احترام ایک طرف، کہ جیسے ہی وہ آئے بیٹھنے لگے انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول کا بستر لپیٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی کیا ہو گیا ہے، میں بستر کے لائق نہیں ہوں یا بستر میرے لائق نہیں ہے؟ کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے، اس میں کوئی مشرک نہیں بیٹھ سکتا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، آپ اس کے لائق نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹی تم تو میرے پاس سے جانے کے بعد بہت بدل گئی ہو، تم کچھ بھی کہو لیکن ہم وہی کریں گے۔ تو بہرکیف بات چیت تو ہوئی لیکن یہاں پر بھی کوئی معاملہ حل نہیں ہوا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو بھی ملنے کی خواہش ظاہر نہیں کی۔ اب پریشان ہو گیا ابو سفیان، آخر میں کہہ کے گیا کہ دیکھو ہم معاہدے کی تجدید کرتے ہیں، خود اعلان کر کے چلا گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی جواب نہیں تھی۔ اب یہ واپس پلٹ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیاری جاری رکھو اور ایسی خفیہ تیاری کرو کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ ہم کب نکل رہے ہیں، کب پہنچیں گے اچانک مکہ، کہ بالکل راز میں رکھی جائے بات، ہر کوئی تیاری کرو، میں کبھی بھی بول سکتا ہوں کہ نکلو تو نکل جانا چاہیے۔ اب ایسی تیاریاں ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، ان کے اپنے خاص صحابی اس بات کی اطلاع دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول مکے پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ان کا نام تھا حاطب ابن ابی بلتع، کل بھی ہم نے سنا ہے، بدری صحابی تھے لیکن ان سے خطا ہو گئی۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے رشتہ داروں کو ایک خیر کیا، ایک عورت کو، اس کے لیے ایک خط لکھا کہ اپنی بچاؤ کی تدبیریں کر لو، بہت جلد اللہ کے رسول حملہ کرنے والے ہیں۔ وحی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ وہ عورت یہ نیوز لے کے جا رہی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خفیہ رکھنا تھا یہ نیوز۔ تو حضرت علی کو کچھ ساتھی دے کے اللہ کے رسول نے بھیجا کہ جاؤ وہاں پر تمہیں ایک عورت ملے گی اور اس کے پاس حاطب کی چٹھی ہے، وہ لے کے آؤ۔ اب وہ گئے، بالکل وہی مقام پر وہ عورت مل گئی۔ انہوں نے کہا کہ چٹھی دے جو حضرت حاطب نے دیا۔ انہوں نے کہا کون سی چٹھی، کائی کی چٹھی، ہمیں کیا معلوم، کیونکہ وہ پیسے وہ کام کر رہی تھی، اس نے صاف مکر کر لیا کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول کی بات ہے، اللہ کی قسم جھوٹی نہیں ہے کہیں نہ کہیں، ہے تو تلاشی لے لو۔ اب سامان کی تلاشی لیے، ادھر ادھر کچھ نہیں ملا۔ اب حضرت علی کو گویا کہ ایک جلال آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو اگر تم نہ نکالی تو میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، لیکن ہے تمہارے ہی پاس چٹھی ہے، رسول تو ہمیں غلط نہیں کہہ سکتے۔ جب دیکھا کہ یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں تو تب اپنے چونڈوں میں سے نکال کے دی وہ چٹھی کہ حضرت حاطب نے جو دی تھی۔ اب اس چٹھی کو لے کے جب آئے تھے تو معلوم ہوا حضرت حاطب نے اللہ کے رسول کے راز کو فاش کیا ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا، عمر وغیرہ نے کہا تو یہ منافق ہے، گردن اڑا دو، یہ تو آپ کے راز کو فاش کر دی۔ کہا کہ کیا کہتے ہو؟ اب دیکھیے صحابہ کی غلطیوں کو کیسے لینا۔ ایک ڈاکو بیٹھا ہوا ہے انجینئر جو صحابہ کی غلطیوں کو اجاگر کر کر کے، کوئی حق نہیں ہے، غلطی کے باوجود بھی وہ جنتی ہیں، اور ہم ہی کہنے کا کوئی ہے؟ میں تاریخ کی روایت پیش کر سکتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ حاطب ابن ابی بلتع نے بددیانتی کی ہے۔ اللہ کی قسم اگر میں کہوں میرا ایمان جاتا رہے۔ یہی سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا کہ کیا کہتے ہو تم،
حاطب بدری ہیں، اور بدری صحابہ کے حضرت عمر کو کہا اللہ کے رسول نے کہ عمر کیا کہتے ہو تم، حاطب منافق ہوگا؟ ہرگز نہیں، حاطب بدری ہیں، اور بدریوں کے متعلق اللہ نے کہہ دیا کہ جو چاہے کرو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا۔ حاطب منافق نہیں ہو سکتے۔ ہاں غلطی ہو گئی ہے، حضرت حاطب کو بلایا، کہا کہ تم نے ایسا کیا؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں نے کیا۔ کیوں کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول وہاں پر میرے رشتہ دار بہت ہیں، اور اگر حملہ ہو گیا تو وہ بچ نہیں پائیں گے، اور کوئی صلہ رحمی کے طور پر میرا کچھ کردار رہا تو کل کے دن میرے رشتہ داروں کو یہ لوگ نہیں ماریں گے۔ کئی سوچ تھے، اس کے واسطے میں نے چاہا کہ کچھ احسان کر دو مشرکین پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حاطب نے سچ کہا ہے، اس کے علاوہ کوئی بددیانتی کی نیت نہیں تھی حاطب کی رضی اللہ عنہ۔ تو اس طرح یہ معاملہ ختم ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 9 رمضان المبارک کو روزے کی حالت میں نکلے مکہ فتح کرنے کے لیے، اور خود اللہ کے رسول نے بھی روزہ رکھا، صحابہ نے بھی رکھا، لیکن جب سفر سخت ہو گیا تو اللہ کے رسول نے بھی روزہ کھول لیا، صحابہ نے بھی کھول لیا۔ تو اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ روزہ اگر سفر میں سخت ہو جائے تو کھول لے سکتے ہیں، اگر کسی کی ہمت طاقت اچھی ہے رکھ لینا چاہتا ہے تو رکھ لے سکتا ہے، دونوں چیزیں برابر ہیں۔ لیکن باوجود مشکل کے اگر رکھا اور اس پر اس کا برا اثر پڑا، بے ہوش ہو گیا یہ، تو یاد رکھیے اس کے لیے نہ رکھنا ہے۔ جیسے ایک صحابی کو اللہ کے رسول اسی سفر میں شاید کہ ایک صحابی لیٹے ہوئے تھے، ان پر سایہ کیا ہوا تھا صحابہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ روزے کے اثر کی وجہ سے یہ گر گئے ہیں۔ کہا کہ ایسے میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں، یعنی سفر سخت ہے اور پھر بھی روزہ نہیں توڑ رہا ہے تو یہ اسلام نہیں سکھاتا، لیکن سفر میں اگر رکھنے کی طاقت ہے تو رکھ سکتا ہے، نہیں چھوٹ ہے اس بات سے چھوڑ دینا چاہتا ہے چھوڑ سکتا ہے، دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، رکھنے والے پر بھی چھوڑنے والے پر بھی۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بالکل قریب آ گئے، اور وہ آگے کے جو احوال ہیں انشاءاللہ میں کل پہ رکھتا ہوں۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آج کے انعام کا لو بھائی۔ الحمدللہ آج ٹوٹل جو پارٹیسپیٹ کیے ہیں 104 ہیں، 104، اور ونرز جو ہیں وہ 60 پر 6، ماشاء اللہ۔ کتنے لوگوں کو بھیجے جی تمہیں؟ لو بسم اللہ اٹھاؤ بیٹا، یہ لو بھائی، یہ چاکلیٹا خالی مرد بچوں کو جاتے نہیں دینا بھائی، بچیوں کے پاس جاتے نہیں دینا، نیچے دے ڈالو باقی کیا۔ محمد عمر چنئی، ماشاء اللہ، ہاں اٹھاؤ بیٹا، چلو۔ عبد المتین چنئی، کیا جی سیٹ کرو گے بھائی پورے چنئی والے چانا وہ کو؟ ہاں آؤ بیٹا، چلو۔ کیا ہے؟ امیر جان چنئی، کیا بھائی کیا معاملہ؟ سب سے بات کرتے کہ پہلے سے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب۔ دو دعا کی درخواستیں آئی ہیں، ہبا مریم اور محمد یوسف مریض ہیں، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستقبلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی صحت دے جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو۔ رب العالمین جو بھی مریض ہیں سب کے اللہ تبارک و تعالی مرضوں کو دور فرمائے اور صحت کاملہ عاجلہ مستقبلہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ٹھیک 2 بجے دوسرا ہمارا پروگرام دورہ ترجمہ قرآن شروع ہو جائے گا، 12 بجے ہاں انعام کے مستحق وہ تو آخری میں دیں گے نا۔
دورے ترجمہ قرآن میں دے دیں. 2 افراد کا کیا کیا نام ہے ان کا؟ 2 کو بولا میں. آپ کو کیا نام؟ جان. بلال. آپ کا بھائی؟ ہدایت اللہ بلال بھائی. آخری سیشن میں انشاءاللہ. رہو بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، ناظرین، مرکز السلام 2009 سے جو قائم ہوا مسلسل اپنی ایکٹیویٹیز میں آگے بڑھ رہا ہے. یہ بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے ایکٹیویٹیز یہاں پر ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ مسجد السلام بھی اسی مرکز کے تحت آتی ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور مدد کے بعد آپ لوگوں کے چندے سے چلتے ہیں، آپ لوگوں کے عطیات سے چلتے ہیں. الحمدللہ کبھی کوئی کمی نہ رہی. جب بھی میں اعلان کیا کسی ضرورت کے تحت، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ لوگ آگے بڑھ کے آئے، اس کمی کو پورا کیے. یہاں کے ہوں یا کہیں اور کے ہوں یا میڈیا میں سننے والے ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقبولیت دی ہے کہ رب العالمین دلوں میں انفاق کا جذبہ ڈالا ہے. ہمارے مراکز کے تحت خاص طور پر ہمارے جو ادارے چل رہے ہیں وہ ٹرپلیکین میں بھی ایک ہے، یہاں مسجد قائم ہوئی ہے، ایم آر نگر میں بھی ایک ہے، اور اس کے ماتحتی میں ادارے کے حساب سے وہاں پر کلاسز جاری ہیں. تفسیر القرآن پڑھانے کے الگ کلاسز ہیں، حفظ کے الگ کلاسز ہیں، خود یہاں پر مدرسہ ہے. تو یہ تمام چیزوں کا خرچہ جو ہے وہ 1,80,000 روپیے پر منتھ آ رہا ہے. اور ان اخراجات کے لیے آپ اپنی زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. مسجد کے لیے نہیں دینا چاہیے، لیکن مسجد میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں، جو تنخواہیں ہو رہے ہیں، ان میں دینے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ اس کی زکوٰۃ یہاں پر ادا کر سکتے ہیں، اپنی زکوٰۃ. دوسرے، زکوٰۃ کے علاوہ ڈونیشن، صدقات کو اللہ کی راہ میں نکالیے تاکہ ہمارے اخراجات 12 مہینے کے اگر ہم کو جمع ہو جائیں پیسے، تو اللہ کے فضل سے ہمارے ایکٹیویٹیز بڑھانے میں بڑی آسانی ہوگی. آنے کا خرچہ ذہن میں، جانے کا خرچہ ذہن میں، پھر ذمہ داریاں ذہن میں، پھر میں پڑھوں پڑھاؤں، پھر کیا ہے آپ کے دورے، آپ میرے اپنے دورے ہوں، پھر آپ کو کیا ہے تعلیمات ہوں، درس ہوں. اتنا سب کچھ اگر ذہن میں ہے تو پھر حالت میری اپنی کیا ہوتی ہے وہ مجھے ہی معلوم ہے. پہرے کیف ہمارا معاملہ اللہ سے ہے. صرف ریکویسٹ اتنی ہے کہ آپ دل کھول کے یہ 15 دن میں ہر دن کچھ نہ کچھ دیتے جائیں، کیونکہ بڑے ہی بہترین دن اور رات آ رہے ہیں. جو ہو سکتا ہے دیجئے، یا کوئی 50,000، 1,00,000، کوئی ایک دن کا بھی اٹھاتا ہے 1,00,000، ایک مہینے کا 1,80,000 لے لیتا ہے، تو یاد رکھیے ہم 1 مہینے کے لیے فری ہو جائیں گے. یہاں پر مدارس جو چل رہے ہیں اور استادوں کی جو تنخواہیں ہیں، یہاں بورڈنگ کے اعتبار سے جو کھانے کا ارینجمنٹ ہے، جو رمضان المبارک میں جو کچھ جمع شدہ رقم ہوتی ہے اس کو لے کے ہم آگے بڑھتے ہیں. فیس بطور نام کی لیتے ہیں، جو دینا چاہے یا جو دے سکتا ہے بندہ. کئیوں کی ہم فیسز معاف کرتے ہیں، کئیوں کو ہم 1,000 روپیے 1,500 روپیے بھی لے کے ہم نے کیا کیا تھا، اس سال چلایا تھا، جس میں کئی چیزیں، کئی طلبہ اس میں ہمارے ماتحتی میں پڑھ رہے تھے. آج آپ سے ایک گزارش یہی رکھ رہا ہوں میں، ان تمام ایکٹیویٹیز کے لیے اپنے عطیات، اپنے صدقات، ڈونیشن کے ساتھ ساتھ آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. نمبر 1، مرکز کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مسجد کی تعمیر کو نہیں دی جا سکتی ہے، مسجد کے ماتحتی میں چلنے والے اداروں اور تنخواہوں کو دی جا سکتی ہے. تو اس حیثیت سے آپ مدد کریں. دوسری بات جو میں آپ سے کہتا ہوں وہ یہ کہ 1 مہینے میں کم از کم ایک پارٹ آف پیمنٹ کا تو آپ ذمہ داری لیں، ڈونیشن کے اعتبار سے یا سبسکرائبرز کے اعتبار سے، کہ آپ سبسکرپشن کریں کہ کچھ نہ کچھ ہر مہینہ، اور وہ رمضان المبارک میں 12 مہینے کا ملا کر دیں تو اور فائدہ ہوگا، کیونکہ 1 مہینے کا ہمیں 1,80,000 روپیے کا خرچ ہے. اور صرف یہاں پر جو افطار کا انتظام، رمضان میں خرچے اور بڑھ جاتے ہیں. میں حساب دیکھا تو تقریباً 10 لاکھ کے قریب آ رہا تھا، کیونکہ افطار کا جو خالی خرچہ ہے ہر دن کا وہ کل رمضان کا 3 لاکھ روپیے ہوتا ہے. مجھے شرم سے محسوس ہوتی ہے
کہ آپ لوگوں کو تکلیف دے رہا ہوں، آپ لوگ آگے آئیں، اس معاملے میں تعاون فرمائیں، اللہ نے جن کو دیا ہے دے، جن کے صدقات ہیں وہ دیں، جن کے زکوٰۃ ہیں وہ دیں، بہرکیف ہر طرح سے ہماری مدد کریں، اور تاکہ ہم کیا ہیں بہتر سے بہتر اور بھی بہت سے، اور ہمارا اپنا ایک یہ آئیڈیا یہ بھی ہے کہ خواتین کے لیے بھی حفظ کا مدرسہ یہاں پر کھولا جائے۔ امید ہے کہ شوال کے بعد میں اعلان کر دوں تو کر دوں، کیونکہ سوچ رہے ہیں کہ جس طرح ہم لڑکوں کے لیے کھولے ہیں ویسے ہی ہم بچیوں کے لیے بھی یہاں پر انتظام کریں۔ آپ لوگ دعا بھی کریں اور میری صحت کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ میری قوت کے لیے بھی دعا کریں کہ میں اس کام میں کام آ جاؤں، اور رب العالمین اس زمانے میں اللہ کے دین کے کام کرنے والوں میں ہم سب کو لکھ لے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ناظرین، مرکز السلام 2009 سے جو قائم ہوا مسلسل اپنی ایکٹیویٹیز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے ایکٹیویٹیز یہاں پر ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ مسجد السلام بھی اسی مرکز کے تحت آتی ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور مدد کے بعد